اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیکہ وعلی آلک وصحابک واہل بیتک یا سیدی یا مرشدی یا نور من نور اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا آمین یا رب العالمین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوست احباب سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کا عنوان جو کہ قرآن اور تصوف، بہت ہی مشکل عنوان ہے، موضوع ہے، اور ایسے معاشرے میں یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جہاں پر قرآن فہمی کا رواج ہی نہ ہو، جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کو ہدایت کے طور پر پڑھنے کا رواج نہ ہو، بلکہ روایات اور حکایات پر مبنی دین اور روایات اور حکایات پر مبنی مسالک کی ترویج جاری و ساری ہو۔ ایسے معاشرے میں قرآن مجید کے گہرے ابواب کا مطالعہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، جہاں سادہ سی زبان میں، عام فہم زبان میں صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ کر قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کرنے کا رواج نہ ہو، تو وہاں اتنے گہرے موضوعات پر غور کرنے والا وہ کون ہوگا؟ کہاں سے ہم ایسے لوگ لائیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی طور پر ہمارے لوگوں کا، امت مسلمہ، ہمارے لوگوں سے مراد امت مسلمہ اور اہل سنت بالخصوص، ہمارے یہاں رجحان قرآن فہمی کا، قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت لینے کا، قرآن مجید فرقان حمید کا عرفان حاصل کرنے کا کلچر یہ پروان نہیں چڑھ سکا، اور اسی وجہ سے ہم زبوں حالی کا شکار بھی ہیں اور نئے نئے فتنوں کا شکار بھی ہیں۔ تصوف تو وہ سمجھے، وہ پڑھے، وہ غور و فکر کرے جس نے قرآن کو پہلے سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اس پر غور و فکر کر لیا ہے، تدبر کر لیا ہے، تو اب اگلا مرحلہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آتا ہے، وہ پھر تصوف یا دیگر موضوعات وہ اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ پہلے تو سادہ عام فہم زبان میں قرآن فہمی، عرفان القرآن، تفہیم قرآن، قرآن فہمی سادہ زبان میں کہیں تو اس کی کاوش ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی لینے کی ہمت توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر شوق اور جذبہ اور ذوق ایسا پیدا فرمائے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش فرمائیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو موضوع کی گہرائیوں میں جانے سے پہلے سورۃ فاتحہ جو آغاز قرآن ہے،
اس کی آخری آیت پر اگر آپ غور فرمائیں اور 3 درجے لوگوں کے جو اللہ کریم نے بنائے ہیں ان پر غور فرمائیں. پہلے تو یہ کہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کہ یا الہی ہم کو راستہ دکھا دے سیدھا جو ہے مستقیم، ہم کو دکھا راستہ جو سیدھا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ایک درجہ یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کا راستہ اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرے انعامات یا تیری نعمتیں تمام ہوئیں، تیرے انعامات ہوئے، ان لوگوں کے راستے کی ہم درخواست یا التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور جب بچنے کی باری آتی ہے، چلنے کی باری آتی ہے تو ایک طرح کے لوگ ہیں انعمت علیہم کے راستے پہ چلنا ہے، اور جب رکنا ہے بچنا ہے تو پھر 2 ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب ان سے بھی بچانا ہے یا الہی ہم کو، اور ولا الضالین سے بھی بچانا ہے. اب مغضوب کو پہچاننا بہت ہی آسان ہوتا ہے. مشرکین، کفار اور اللہ کے وجود کو جھٹلانے والے دہریے، اسی طرح سے یہودی اور نصرانی، ان کو اگر ہم کہیں گے کہ یہ مغضوب ہیں تو مغضوب جو ہیں وہ واضح ہو گئے، لیکن ولدالین جو ہیں ان کو پہچاننا یہ بہت مشکل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں عبداللہ بن ابی کا جو کردار تھا وہ ولدالین والا کردار تھا. ایک تو منافق کیٹیگری ہو گئی، جو گمراہ ہیں، جو راستہ ہی بھولے ہوئے ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہلے ہوئے ہیں. اور بعض ان کو پہچاننا یہ تصوف کی بنیاد یا عام مسلمان کی بنیاد بھی پہچاننے کے لیے پہلے مغضوب اور ولدالین کو پہچاننا ضروری ہے. جب ان کو پہچانیں گے تو اس کے بعد اگلی جو منزل شروع ہوتی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اور وہ کتنے ہی خوبصورت حروف ہیں جن کے ساتھ اس منزل کا آغاز ہوتا ہے، جن کے اوپر ہم کبھی غور نہیں کرتے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے مطالب اور معانی جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے ہم نے غور و فکر نہیں کرنا. جیسا کہ سورہ بقرہ کا جو آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے. الف لام میم، یہی وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. کتاب یہ ہے، الف لام اور میم جو ہیں، کتاب یہ ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب. اب یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں. اب اللہ پاک اہل ایمان کو جو ایمان کی طرف بلاتا ہے، متقی کر کے بلاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ الف لام میم ہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر، اور معاشرے میں پھرتی ہوئی، چلتی ہوئی یا ہر طرف فرقہ واریت پھیلاتی ہوئی جو پہلی بات ہوگی وہ غیب سے شروع ہوگی. لوگ آپ سے سوال ہی غیب سے کریں گے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو غیب ہے نا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان بالغیب. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ، اہل مدینہ، صحابہ کرام کی جو بہت بڑی جماعت جو آپ نے کھڑی کی، تیار کی، ان سے اللہ منوا لیا، لیکن ان کو دکھایا تو نہیں کسی کو دکھائے بغیر. غیب اللہ ہے لیکن غیب ہے، اس کے اوپر سب ایمان لے آئے، سب کو منوایا. یہ ذات کے اندر وہ طلسمہ تھا، وہ صادق و امین کی اٹریکشن تھی،
وہ قوت تھی، وہ طاقت نبوت تھی کہ لوگوں کو اللہ دکھایا تو کوئی نہیں، لیکن اپنی ذات کی طاقت کے ذریعے سے لوگوں سے منوا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، غیب ہے لیکن ہے، قیامت آئے گی غیب ہے لیکن سب کا ایمان ہونا ضروری ہے، اللہ کے ملائکہ ہیں لیکن سب نے تسلیم کیا اور قیامت تک تسلیم کرتے رہیں گے۔ جو غیب پر ایمان نہیں رکھیں گے وہ اس شعبے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان ہی خطرے میں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، تقدیر کسی نے نہیں دیکھی، کیا ہونے والا ہے کیا ہونے، مطلب یہ کہ بالغیب کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے جس کو ہم تصوف، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جس کو ہم تصوف کہہ کر ہم قرآن اور تصوف جو ہم ابھی دہرا رہے ہیں، یہ موضوع ہے۔ بالغیب سے شروع ہوتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں صلاۃ کو، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اسی اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ غور فرمائیں، قائم کرنا صلاۃ کا، صلاۃ ایک لفظ ہے جس کا اگر میں نے پچھلے دنوں تھوڑا سا مطالعہ کیا تو صلاۃ نماز کے ایکول نہیں ہے۔ نماز ایک پریکٹس ہے جو پرشیا، ایران، ان علاقوں میں زرتشت، آتش پرست لوگ نماز کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور نماز یہ تھی کہ آگ جل رہی ہے تو اس کے قریب آ کر کوئی بھی کنفیشن آف سنز جو کرتا ہے اور ایک پرچی بنا کر اس آگ میں پھینکتا ہے، اس پریکٹس کو نماز کہتے تھے۔ صلاۃ، مصلی پڑھنے والے کو مصلی جو کہا جاتا ہے، یہ صلاۃ وہ ہے جس کا مادہ، اگر میں نے جو وہ لغات القرآن سے بنیادی طور پر وہ پرویز صاحب نے لکھی، لیکن اس میں بہت خوبصورت لغات القرآن میں تراجم، مفاہیم، لفظ کا جو مطلب ہے۔ اب سلی یا مسلی اس گھوڑے کو کہتے تھے، عربوں میں جو گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی، 10 گھوڑے اگر دوڑ رہے ہیں ایک لائن میں، ایک سیدھ میں، ان میں کوئی 1 انچ کا رتی برابر کا بھی آپس میں فرق نہیں ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ایک ترتیب کے ساتھ لائن میں سیدھے دوڑتے تھے، یہ ریس ہوتی تھی گھوڑوں کی۔ تو ان 10 گھوڑوں کی ریس میں جو 9واں گھوڑا ہے اس کی گردن جو ہے وہ 10ویں گھوڑے کی گردن کے بالکل سیدھ میں ہوتی تھی، اور اس 9ویں گھوڑے کو مسلی کہتے ہیں۔ اب یہاں اتباع ہے، اطاعت نہیں، اتباع۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ایسے کرنا، صلاۃ کا مطلب جو نکلتا ہے ایسے اتباع کرنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے اوپر بالکل بعین ہی اسی طرح سے چلنا جیسے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک حیات طیبہ گزاری ہے، اس طرح سے چلنے کے سسٹم کو، نظام کو، پورے نظام کو رائج کرنے کا، اور اس نظام کے اندر رکعتیں ہیں، اللہ کی عبادت ہے، شکرانہ ہے، جو نماز ہم ادا کرتے ہیں پنجگانہ، یہ نماز، یہ اس سسٹم جو اتباع رسول میں ہم اختیار کرتے ہیں، نقش با نقش، قدم با قدم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر چلتے ہوئے ہم جو اللہ کا شکر 5 وقت ادا کرتے ہیں، اس پورے نظام کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ صرف نماز مسجد میں جا کر پڑھ کر آ جانا اور باہر آ کر چرس بیچنا، افیم بیچنا، ہیروئن بیچنا، چور بازاری کرنا، دغا بازی کرنا، دھوکے بازی کرنا، کپڑے میں لین دین میں فراڈ کرنا، کرپشن کرنا، لوٹ مار کرنا، نمازیں بھی پڑھے جانا مساجد میں جا کے، اور بربادی بھی کیے جانا، چرس اور ہیروئن کا بزنس بھی کیے جانا، لاکھوں کے اجتماعات بھی کیے جانا، اور پھر صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہونا۔ ولدوالین کو اگر پکڑنا ہے تو جو بندہ مسجد جا رہا ہے، پنجگانہ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا کریکٹر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے متصادم ہے، تو پھر اس کو نمازی کہیں، اس کو مصلی یا صلاۃ کو قائم کرنے والا، یقیمون الصلاۃ والا ہم نہیں کہہ سکتے۔
کیونکہ صلات قائم کرنے والے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کے اوپر چلنا یہ ضروری ہے. اور یہ جو تصوف والی کلاس ہے یہ انہی متقین کی کلاس ہے. یہ متقین کی وہ کلاس ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر ایسے چلتے ہیں، ایسے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ایسے گزارتے ہیں جیسے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کو بسر کیا. اور ہر زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ذات اقدس جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتے ہیں. اور جہاں رہنمائی میسر نہ ہو اس امر کو بھی ترک کر دیتے ہیں. سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز تمہیں شبہ میں ڈالتی ہے اس کو ترک کر، اور جس کے اوپر تو راسخ ہے اس کو اختیار کر. یعنی شبہ، شکوک و متشابہات سے بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ اتنا منع فرما رہے ہیں کہ متشابہات یا شکوک و شبہات والی چیز جو تمہارے اعمال میں تمہیں کسی شک شبہ میں ڈال رہی ہے اس کو ترک کرتے ہوئے تم اس عمل کو اختیار کر جس کے اوپر تجھے یقین ہے، راسخ ایمان اور عقیدہ تیرا ہے، اس کو اختیار کر جس پر تجھے یقین ہے. اور وہ یقین بارگاہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں جولی پھیلائے بغیر ممکن نہیں. اب تصوف کی اگر میں تعریف نہیں کروں گا تو آپ لوگ بعد میں سوالات میں مجھ سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے تعریف نہیں کی تصوف کی. قرآن مجید فرقان حمید سے ہٹ کر تصوف نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو قرآن ہے، جو سیرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اسی کے مطابق یہ تصوف بھی ایک. یہاں 3 غلطیوں کا میں ازالہ کرتا چلوں کیونکہ بعد میں کہیں بھول نہ جاؤں. ایک ابھی جوید غامدی نے، نام بھی نہیں لینا چاہیے ایسے ملعونوں کا، ریسرچر اور محقق اور بہت بڑا اسکالر ہونے کے دعوے دار نے، ابھی کل میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور میرا کلیجہ پھٹنے کو تھا کہ یہ غار حرا والا اور ضم لونی والا اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی، یہ غار حرا کا واقعہ اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا اور وہاں پر مراقبہ کرنا، وہاں پر اللہ کے تجلیات کے اوپر، اللہ کے جمالات کے اوپر غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا، جس کو مراقبہ کہیں، کچھ بھی نام دیں، یعنی ایک تنہائی کا گوشہ عافیت، اس میں جا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کرتے تھے ایک تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ جو مناجات تھیں، ان کا انکار. اس نے کہا کہ غار حرا والا یہ بعد میں صوفیوں نے گڑھا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر صوفیوں نے گڑھا ہے تو آپ وہ والا حقائق سامنے لائیں، لوگوں کو بتا دیں کہ اس جگہ پر یہ آیات اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب سوال یہ ہے کہ یہ آیات جہاں پر نازل ہوئیں غار حرا میں نہیں ہوئیں تو کس جگہ پر ہوئیں؟ جہاں پر ہوئی ہیں آپ نشاندہی فرما دیں کہ یہ فلاں جگہ پر ہوئی تھیں، فلاں موقع پر ہوئی تھیں، جبریل امین کے ذریعے سے نہیں ہوئی تھیں. تو آپ کے سورسز میں جو تھا درمیان میں سورس وہ بھی واضح فرما دیں. ٹھیک ہے. اور ابھی پھر ایک انہوں نے فتویٰ اور یہ الزام جڑا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو رائج ہے دنیا میں، یہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین نہیں ہے، یہ ابن عربی کا دین ہے. یعنی اہل تصوف کے اوپر، صوفیاء کے اوپر یہ حملہ کرنے کا، اور ابن عربی کے اوپر پھر ساتھ 2 الزام اور جڑ دیے کہ وہ ختم نبوت کے منکر تھے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. اب نبوت کا منکر، یہ میں نے وضاحت اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے علامہ رضا الدین صدیقی زیدہ مجدہ، ہمارے اہل سنت کے بیرہ شریف سے فارغ التحصیل ہیں، پیر کرم شاہ صاحب الازہری، حضور ضیاء الامت کے فیض یافتہ ہیں، حال مقیم ہیں امریکہ میں. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ الزام جو غامدی لگا رہا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے، یہ اس کے متعلق اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے غامدی کی ابن عربی کے حوالے سے. ابن عربی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ
ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور ابن عربی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ نبی ہوں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبوت عطا کی، اب وہ جو دوبارہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اپنی شریعت کا جواب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی شریعت کا اجرا نہیں فرمائیں گے، وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار فرمائیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ یعنی وہ یہ مطلب نہیں کہ وہ امامت کے اہل نہیں ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بلکہ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار کر کے حضرت امام مہدی جو اس وقت کے امام ہوں گے ان کے پیچھے نماز ادا کر کے یہ ثابت کریں گے کہ مستقیم صراط مستقیم جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہے، جو شریعت محمدی پہ چل رہا ہے وہ، لیکن منسوخ نبوت نہیں ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ نبوت معطل نہیں ہوگی۔ اب نبوت ایک ایسا اعزاز ہے اللہ کریم کی طرف سے کہ یہ جس کو عطا ہوتا ہے اس کو عطا ہوتا ہے، اس کی معطلی، سسپینشن، اس کی ٹرمینیشن، اس کی ڈسمسل وہ نہیں ہے۔ یعنی آپ تھے تو نبی، جب واپس آئیں گے تو ہوں گے تو نبی، لیکن امت اپنی شریعت کا اجرا کیے بغیر شریعت محمدی کے پیروکار ہوں گے، شریعت محمدی کی بالادستی کے لیے ان کی خدمات ہوں گی، اور شریعت محمدی کا علم تھامے ہوئے امام مہدی جو ہوں گے ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔ جس طرح سے اب مثال کے طور پر صرف وضاحت کے لیے کہ اب اگر حضرت خضر علیہ السلام جو ہماری راہ کے لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور بے شمار لاتعداد لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ کے امر سے اور اللہ پاک کے حکم سے وہ رہنمائی کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، تو وہ کیسے رہنمائی فرماتے ہیں؟ جب کہیں کبھی کسی امتی کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دینا چاہتا ہو یا کسی بہت بڑی مصیبت سے عذاب سے بچانا چاہ رہا ہو، تو اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ کریم حکم دیتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو کہ جا کر اس بندے کی مجسم حالت میں امداد کریں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام مجسم شکل میں تشریف لاتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یا کوئی کفر کے قریب جانے والا ہے اس کو کفر سے بچاتے ہیں، کوئی ناگہانی آفت کا شکار ہونے والا ہے اس سے بچاتے ہیں، اس بندے کو جس سے ابھی اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی ابھی بھی تشریف لاتے ہیں مجسم حالت میں، مجسم شکل میں رہنمائی کے لیے، لیکن اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے وہ تشریف لاتے ہیں، اور جس کو جہاں سے بچانا ہوتا ہے، کوئی راہ دکھلانی ہوتی ہے، کسی کی رہنمائی درکار ہوتی ہے اللہ کے احکامات کی نفوذ کے لیے، تو وہاں پر وہ رہنمائی مدد فرما کر وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے کئی واقعات، مشاہدات کچھ احباب کے ذریعے سے ہمارے پاس ہیں جن کی یہاں تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم واپس چلتے ہیں یہاں تک۔ یہ کلیریفیکیشن اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے راستے والوں کے اوپر، یا جو ہمارا آج کا عنوان ہے اس کے اوپر زبان درازی کرنے والے لوگ پوری دنیا میں کہاں کہاں بیٹھے ہیں، اور ان کی سازشوں کو بھانپ کر، ان سے بچ کر یا ان کا جواب دیتے ہوئے چلنا، یہ بھی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ان کی زبان بندی بھی کرتے جائیں، اور اپنے دین متین کی دفاع اور اس کے فروغ کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ جو اپنے تئیں ہو سکتا ہے وہ کردار ادا کرتے چلیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب سے، جس کی تدوین جدید زاویہ نے ہی کی ہے اور علامہ رضا الدین صدیقی صاحب انہوں نے ہی اس کے اوپر لب کشائی بھی کی ہے، کچھ وضاحتیں انہوں نے اس میں دی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ صرف آپ لوگوں کو بہت پتہ ہے اور ہمارے لوگوں کو بخوبی علم ہے، لیکن پھر بھی اہل تصوف اس کی تھوڑی سی تعریف ہلکی سی وہ کر کے ہم آگے اپنے موضوع کی طرف چلیں گے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے مزید اس موضوع کے اوپر، اس عنوان کے اوپر ہم رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے کہ تصوف، صوفی کس کو کہا جاتا ہے؟ صوفی کی وجہ سے جو متصوف ہوتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں، اور صوفی صوف سے ہے، اور صوف کا مطلب پشمین، یہ جو لباس جو صوفیہ کرام پہنتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے لباس، صوفی کی جو لباس اس کی پہچان ہوتا ہے،
صوف والا، اس کی وجہ سے اس کو، پشمینے والے کی وجہ سے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ان کے جو لباس ہیں، کپڑے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اہل صف یا وہ اول صف میں ہوتے ہیں، اور جماعت کہتی ہے کہ یہ ایک جماعت، ایک گروہ جو ہے اس کا عقیدہ ہے کہ یہ اپنے لباس، صوف والے، پشمینہ والے لباس کی وجہ سے اس کو صوفی کہتے ہیں، اور صوفی کی جو پریکٹسز ہیں ان کو تصوف، اور اس سے آگے پھر دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اصحاب صفہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی 70 سے زائد تو عموماً ہیں، لیکن 100 سے زائد کچھ صحابہ کرام جو وہاں پر اصحاب صفہ کے چبوترے پر زیر تربیت رہے، یہ ان کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے کہ یہ انہی کی طرح، کیونکہ اصحاب صفہ کی پریکٹسز وہ کیا تھیں؟ اصحاب صفہ ان کے گھر بار نہیں تھے، اہل و عیال نہیں تھے، مال جائیداد، دولت، اونٹ، ریوڑ، بکریاں، متاع دنیا وہ ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ توکل علی اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ تربیت حاصل کرنے کے لیے مدینہ شریف، مسجد نبوی شریف میں اسی چبوترے کے اوپر قیام پذیر رہتے تھے، اور وہیں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کی تربیت اور تعلیم مکمل ہو جاتی تھی، ان کو مختلف مقامات، مختلف جگہوں، مختلف علاقوں میں ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے۔ تو وہ جو جماعت ہے ان کی نسبت سے کہ ان کے بھی جو صوفیاء ہوتے ہیں، ان کا نہ مال ہوتا ہے، نہ دولت ہوتا ہے، نہ جائیدادیں ہوتی ہیں، نہ جگیریں ہوتی ہیں، اور نہ یہ بچا کر رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو اصحاب صفہ کی نسبت سے صوفی اور متصوف اور اہل تصوف ان کو اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں دونوں میں اگر آپ لوگ جس کو بھی ماننا چاہیں، اس حوالے سے کوئی ایسی چیز مانے نہیں ہے کہ ہم کس کو مانیں اور کس تعریف کو نہ مانیں۔ بنیادی طور پر ماننا اس چیز کے اوپر ہے کہ ان لوگوں کی پریکٹس کیا ہے۔ اصحاب صفہ سے اگر ان کو منسوب کریں تو اصحاب صفہ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت لیتے تھے، تعلیم لیتے تھے، پھر مختلف علاقوں میں آپ کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں، تو وہاں پر پہنچ کر وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور وہاں پر لشکر کشی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ اسلام کا پیغام لے جا کر لوگوں میں جو تبلیغ کرتے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی کنورژن کا جو ایک پروسیس ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے امت محمدی کا دین اسلام کا، تبلیغ اسلام کا ایک بہت بڑا مشن جو ہے وہ اہل صفہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد صوفیہ کرام کے پاس ہی دین اسلام کی جو بہت بڑی خدمت ہے وہ انہی سے لی گئی، اور دین کے پریزرویٹیوز یہی رہے۔ اور اگر ہم صرف سنٹرل ایشیا کی حیت کے اوپر غور کر لیں تو اگر اہل تصوف خصوصاً سلسلہ نقش بند سنٹرل ایشیا، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان وغیرہ وغیرہ ان علاقوں میں نہ ہوتے، جہاں روس نے کم و بیش 50 لاکھ مساجد کو شہید کیا تھا، اور جتنے علماء و مشائخ تھے ان کو یا تو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور یا ان کے اوپر دین کے اوپر، مذہب کے اوپر پابندی لگی، تو ہمارے یہاں پہ جو اسلامک یونیورسٹی میں لوگ ہوتے تھے، فارنرز، ان سے ہم پوچھتے تھے کہ آپ مسلمان اب تک کیسے اور کس وجہ سے ہیں؟ تو وہ پھر بتاتے تھے ہمیں کہ وہاں ہمارے علاقوں میں جو صوفیہ کرام تھے وہ پینٹ شرٹ لباس جو رائج تھا اسی لباس میں، لیکن وہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ دن کو کمیونسٹ حکومت کا کام کاج جو ان کے لائبلٹیز ہوتی تھی وہ پوری کرتے تھے، اور رات کو چھپ کر خفیہ مقامات کے اوپر اپنے احباب کی تعلیم و تربیت، قرآن مجید کی ترویج، اور نماز تراویح، نماز، دیگر جو عبادات ہیں وہ سکھاتے بھی تھے اور ان کے اوپر عمل بھی کرواتے تھے، اور ساری رات ان کڑے پہروں میں وہ چل کر مسلسل دین اسلام کو زندہ رکھا انہوں نے۔ اور جب روس جیسی طاغوتی ایک طاقت ٹوٹی تو اس کے اندر سے پھر اللہ نے اسلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کی ذریعے سے بہت زیادہ اسلام کی خدمت کی، اور کئی ممالک جو ہیں وہ وہاں سے نکلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کیا ہوتے ہیں صوفیوں کے، اشغال کیا ہوتے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1 تو یہ کہ یہ خدمت خلق کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں، خدمت خلق کے لیے خود کو وقف کیے رکھتے ہیں، کسی سے معاوضے کے طلبگار نہیں ہوتے کبھی بھی۔
کسی حال میں بھی، اور جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ عطا ہوتا ہے، جو مال دنیا ہوتا ہے، وہ فوراً تقسیم کر کے یہ اپنے آپ کو خادمین امت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ذکر، اذکار، تسبیحات، عبادات اور اللہ کے اس کائنات میں غور و فکر، تدبر، تفکر، جس کے لیے مراقبے بھی یہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو نظر وہ عنایت ہوتی ہے، وہ نظر جو فاروق اعظم کو، جو مولا علی شیر خدا کو، یا صحابہ کرام کو، تو سب کو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، یا دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے، یا نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ فیضان ملے۔ لیکن آج تک بھی اگر کسی کو نظر ہے جو غیب کی طرف بھی جاتی ہے اور غیب سے پار بھی جاتی ہے، تو وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ وہاں سے ملتی ہے جو یہ مراقبات کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں، جو تزکیہ نفس کے لیے یہ کام کرتے ہیں، جو مسلسل دن رات ان کے اعمال ہوتے ہیں، وہ ہر وقت یکسوئی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی رضا میں سے یہ پھر کائنات کے کئی صفحات کو الٹ پلٹ دیتے ہیں، اور کئی کائنات کے کافی ساری جو حقیقتیں ہیں ان کے راز بھی صوفیہ کرام فاش کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، اس میں صرف صوفی کا یہ جو خدمت والا میں نے ذکر کیا ہے، اس کو حدیث جبریل میں احسان سے سوال کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ احسان کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب، احسان کیا ہے، حضرت جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو اس طرح عبادت کر کے گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو صوفی ہوتا ہے وہ عقیدہ تو یہ رکھتا ہے جو حدیث جبریل میں ہے، حضرت جبریل امین نے جو یہ اس حدیث کے راوی بھی یہاں پر یہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی 3 چیزیں اس میں پوچھی گئی تھی، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے۔ اور احسان یہ کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے، عبادت کرنے والا دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو یہ عقیدہ رکھ کہ اللہ کریم تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ والا۔ یہ یہاں سے اگر ہم غور و فکر فرمائیں تو پھر ہمیں کافی سارے احسان سے وہی خدمت والے جو میں نے عرض کیا کہ صوفیاء کی زندگی کا جو ہے وہ مشن یا مقصد، وہ پوری حیات کا یہی ہوتا ہے کہ وہ خدمت خلق کرتے ہیں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات اللہ پاک کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ خدمت خلق یہ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں کوئی کمی رہ سکتی ہے، کوئی کوتاہی رہ سکتی ہے، کوئی وضو میں خرابی رہ سکتی ہے، کوئی ادائیگی میں فالٹ ہو سکتا ہے، کوئی اس کی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں نماز کے، روزے کے، حج کے یا عمروں کے، ان میں کوئی کمی رہ سکتی، لیکن خدمت ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ خدمت ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے صوفیاء کے جو افعال ہیں ان میں خدمت جو ہے یہ سر فہرست رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ ہم ماورائی شعور والی جو باتیں ہیں وہ ہم اس میں ہرگز نہیں، میرا مطمع نظر بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف سے تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے وہ ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم میں جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اس کو صرف فرقہ واریت والے اس کے اوپر ہم لے کر جاتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں، لیکن وَاعْتَصِمُوا کے اوپر ہم غور و فکر نہیں فرماتے۔ یعنی ہر ہماری محفل میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، لوگوں کو بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن ہم وضاحت کس لیے کرتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ فرقوں میں مت بٹیں۔ صوفی کیا کرتا ہے، اے تاسمو وہ پکڑ لیتا ہے، وہ
واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لیتا ہے۔ تفرقہ تو بعد کی دور کی بات ہے، وہ پہلے رسی کو پکڑنے والا جو انسان ہے، یہ جو مضبوط انسان ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صوفی ہے۔ اب ایک اور اس میں ہم جو سورہ کہف ہے، یہ پوری کی پوری تصوف کے اوپر مبنی ہے۔ اس ایک اللہ کا نبی ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے۔ ان کی جو پوری داستان ہے سورہ کہف کی، معافی چاہتا ہوں، یہ درمیان میں شاید ہمارے دوستوں کو علم نہ ہو، اس وجہ سے کال آ جاتی ہے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ یہ ڈسرپشن ہو جاتی ہے۔ کافی سارے لوگوں کو تو بتایا تھا کہ کال نہ کریں اس دوران، لیکن پھر بھی اب سب کو تو بتانا ممکن نہیں، تو اس لیے جتنے سامعین یا ناظرین ہیں جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، ان سے میں ذاتی طور پر معذرت خواہ ہوں۔ یہ جو ہم درمیان میں منقطع ہوتی ہے ویڈیو، تو اس سے ہمارا تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے تھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں پھر آگے مزید اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم تھوڑی ہدایت لیتے ہیں، تھوڑا راستہ لیتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے قرآن مجید فرقان حمید سے۔ جیسا کہ میں متن قرآن مجید کا اس لیے نہیں پڑھ سکوں گا کہ تھوڑا سا یہاں میرا وہ آئی سائٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے، تو ترجمہ کیونکہ میں نے موٹے الفاظ میں رکھا ہوا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے سورۃ رحمان کی آیت نمبر 33 میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے گروہ جنات اور گروہ انسان، تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، تم ہرگز نہیں نکل سکتے مگر سلطان، الا بسلطان، الا بسلطان۔ یہ جو الا بسلطان ہے، یہ وہ صوفی ہے جو الصلاۃ معراج المومن اس منصب پر فائز ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کائنات کے کناروں کو چیر کر جو معراج کا شرف حاصل کیا اور امت محمدی کے سپرد کیا، اور امت مسلمہ نے، امت محمدی نے اس راستے پر معراج حاصل کرنے کے لیے جو نماز سیرت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر مکمل اتباع کرتے ہوئے جو جانا تھا، وہ بٹکے ہیں یا بھولے ہیں یا چلے ہیں یا نہیں چلے، لیکن الا بسلطان کا مطلب یہ ہے کہ اے گروہ جنات اور گروہ انسان، تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر تو دکھاؤ، تم ہرگز نہیں نکل سکتے الا بسلطان، مگر الا کا مطلب مگر بسلطان، سلطان کے ذریعے سے، سلطان سے۔ اب یہ سلطان کون ہے؟ یہ سلطان جو ہے یہ درویش یا صوفی ہے، وہ صوفی جو اللہ کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، جو معراج کی طرف بھی آپ کو لے کر جاتا ہے، جو کائنات کے مشاہدات آپ کو کرواتا ہے قرآن کی روح سے، الا بسلطان، جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی کچھ اس کو کچھ اور بھی مطالب اور مفہوم دے سکتے ہیں، یہ ان کا اپنا ہے۔ اچھا، دوسری اس میں سورۃ المومنین کی آیت نمبر جو 17 ہے، اس میں تھوڑا سا غور و فکر، اور پہلے آسمان کا شعور کہہ لیں اس کو، یا آسمانوں کا شعور کہہ لیں۔ یہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو تہ در تہ بنایا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانند ہے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ اب اس میں اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 17۔ اس سے اگر آپ لوگ غور و فکر کریں گے تو یقیناً یہ جو پہلے ہم نے الا بسلطان کہا ہے، وہ 7 رستے، 7 آسمان اور صوفیہ، ان کا آپ کو تقریباً اندازہ ہو جائے گا۔ ایک اور اس میں سوال آ سکتا ہے یا اعتراض ہو سکتا ہے کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے، اور اگر صوفی دنیا سے کنارہ کش ہے تو پھر وہ صوفی نہیں، وہ روحانیت کا قائل اس کو کہہ لیں۔ کنارہ کش نہیں ہوتا، بلکہ کچھ لمحات کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے، غار حرا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہ چلہ کشی کہہ لیں، یا اپنے خدا کے جو جلوے ہیں ان میں غرق ہونے کے لیے،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے، معرفت دین کے لیے وہ کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں کچھ ایام گزارے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جائے اور دنیا سے قطع تعلق کر کے وہ کسی اور دنیا میں رہنے لگے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات وہ بھی قرآن مجید میں اچھی طرح سے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ یہ بھی قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ہمارے صوفیہ کرام کے جو راستے ہیں ان کا تعین کرتا ہے۔ اور ایک تخت بلقیس کا واقعہ بھی آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، وہ بھی صوفیہ کی اسی نظریے اور فکر کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور صوفیہ کرام، اولیاء اعظام، یہ سب راستے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید، ان کی رہنمائی کے بغیر کوئی راستہ، کوئی منزل ممکن ہی نہیں، اور کوئی ایسا تصوف کا راستہ جو صراط مستقیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکل کر کہیں اور جاتا ہو، اس راستے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تعلیمات سے نکل کر اگر کوئی راستہ ہے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم بارہا غور فرمائیں، بارہا اللہ کریم نے ان راستوں کے تعین فرمایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اب اس میں یہ بتائیں، میں ترجمہ آسان کرتا ہوں، اس کو الگ الگ کرتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حتیٰ کہ ان کو نہ کوئی خوف رہتا ہے اور نہ کوئی حزن رہتا ہے، وابشروا، اور ان کو بشارت دے دو، بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی ان کو بشارت دے دو جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا ہے، پروردگار ہمارا ہے اللہ، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں۔ پھر کیسا ڈٹتے ہیں؟ ایسا ڈٹتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے موت ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو وہ پھر بھی ربنا اللہ سے انکار نہیں کرتے۔ پھر وہ بلال حبشی کے سینے کے اوپر پتھر ہو، یا نیچے تپتی ہوئی گرم ریت ہو، یا جسم کی جلد اتر رہی ہو، یا جن کی کھالیں اتاری گئی ہوں، وہ ربنا اللہ آہد جس کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ اس سے انکاری نہیں ہوتے، اور کسی صورت میں بھی وہ اپنے راستے کو چھوڑتے نہیں، ترک نہیں کرتے۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت اس کے اوپر اختیار کرتے ہیں۔ پھر ان کے اوپر فرشتوں کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ قرآن مجید میں کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں۔ ان کو مدد جو نصرت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے ملتی ہے، اور وہ حق ہر وقت ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر کسی کے لیے ہے۔ جو بھی کوشش کرے گا، جو بھی اس راستے پہ چلے گا، یقیناً اس کے لیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یعنی جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے، جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہماری سانس سے اس ہوا کے ذریعے اس درود کی صدقے میں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ وہ جو فرشتہ پیدا ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ یہ درود لے کر بارگاہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں جائے اور پیش کرے کہ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر درود بھیجا ہے، تو اس سے وہ درود کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر درود پڑھنے والے کی سانس کے نتیجے میں ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، تو یہی وہ فرشتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ، جو فرشتے نازل ہوتے ہیں انسانوں کی مدد کے لیے، امداد کے لیے، ان کو تحزن، حزن اور خوف سے نجات دلانے کے لیے۔ اور جو صوفی ہوتا ہے، اگر ہم یہاں پہ، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ اگر ہم غور و فکر فرمائیں تو حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید بزرگ
ہمارے اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں، تو آپ کا فرمان ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو ہمارے ارد گرد پوٹھوہار کے پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سجدہ ممکن تھا، بری نے وہ جگہ نہیں چھوڑی کہ اپنے خالق کو اس جگہ پہ سجدہ نہ کیا۔ یہ حضرت امام بری سرکار نے، یعنی انہوں نے اتنا جہد کیا، اتنے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کہ اس پورے پہاڑی سلسلے کے جو مرگلہ کی پہاڑیاں ہیں، ان کے اوپر جہاں بھی سجدہ ممکن تھا وہاں حضرت امام بری سرکار کا سجدہ موجود ہے، وہ کیا۔ تو وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ وہی راستہ تھا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم، غیر المغضوب یہ تو کفار ہو گئے، ولدالین جو انہی کے اوپر زبان درازی کرنے والے ہیں، انعمت علیہم والوں کے اوپر جو زبان درازیاں کرنے والے ہیں ان سے بچنا ہے، ولدالین سے بچنا ہے، اور ولدالین سے اگر آپ بچیں گے تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی، ہماری بھی، سب کی رہنمائی حق کی طرف اور حق والوں کی طرف کرے گا۔ اللہ کریم ہمارا آج کا بولنا، یہاں بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ میں عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے بولے گئے الفاظ کو، ان کے اوپر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان الفاظ اور قرآن مجید کی برکت سے اللہ پاک صراط مستقیم دکھائے، اور انعمتا علیہم ان کے رستے پر چلائے، مغضوب سے بھی بچائے، ولدالین سے بھی بچائے، اور صوفیہ کرام کا جو پاکیزہ پاک روشن مشن ہے سیرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چلنے کا، اللہ پاک ہمیں اس کے لیے قبول اور منظور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اگر کوئی میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا کہ آپ لوگوں سے پوچھنا تھا کہ اگر سوالات وغیرہ کا کوئی سیشن ہے یا نہیں ہے، لیکن سوالات کا سیشن اس لیے آپ اپنے پاس رکھ لیں کہ کسی پھر آپ کو میں کومنٹس میں بھی جواب دیتا رہوں گا، دوں گا انشاءاللہ بعد میں، لیکن ابھی مجھے تھوڑی سی دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ گھر میں میرا بیٹا جو ہے وہ زیادہ علیل ہے، تو اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، صبح سے کافی ہے، لیکن ابھی چونکہ مجبوری تھی کہ آپ لوگوں کا اگر میں چلا جاتا تو یہ جو ہے لیکچر ہمارا رہ جاتا، تو اس وجہ سے میں رکا رہا ہوں، تو ابھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کی درخواست ہے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔